اردو مینٹور کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا؟ مور اور سانپ پہلے جنت میں ہی رہا کرتے تھے، آخر ان دونوں سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا؟ مور جتنا آج خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سب پرندے رشک کیا کرتے تھے اور سانپ کے اس وقت پیر بھی ہوا کرتے تھے۔ سانپ کے منہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں ہی رہنے دیا اور جنت کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں بھی جانا چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی پھل کھانا۔ اگر تم دونوں نے ایسا کیا تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور اس وقت جنت میں رہا کرتے اور جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ یہ دونوں جنت سے باہر آ گئے اور ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک کا خوف ہے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ شیطان نے انہیں قسمیں دی اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو بہت خوبصورت خواب دکھایا اور سانپ مان گیا۔ سانپ نے شیطان سے کہا میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں جنت میں جا کر تمہیں اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں چھپا کر جنت لے آیا اور جب جنت پہنچے تو شیطان کو اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں آنے جانے کو کامیاب ہو گیا۔ جنت میں آنے جانے کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ابھی تک تم لوگوں نے اس درخت سے پھل کیوں نہیں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس کا پھل بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع فرمایا کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گی تو تمہاری زندگی بہت لمبی ہو جائے گی اور کبھی نہیں مرو گی، اور وہ پھل بھی بہت لذیذ ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اماں حوا نے وہ پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اماں حوا نے وہ پھل آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جب ان دونوں نے یہ پھل کھا لیا تو اللہ پاک نے ان دونوں کو سزا دی اور ان کے جسم سے جنت کا لباس اتروا دیا گیا۔ دونوں اپنے آپ کو اس درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کے یہ پھل کھایا اور اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے مور کو بھی سزا دی کیونکہ یہ سانپ کے ساتھ مل کر شیطان کو جنت میں لے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کے پیروں کو بدصورت بنا دیا اور سانپ کے منہ سے خوشبو بھی چھین لی اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا۔ سانپ کے پیر بھی لے لیے اور ان کو زمین میں بھیج دیا اور ان کی سزا یہ تھی کہ اب یہ بھی زمین پر ہی رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔